ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 50 افراد کورونا کے باعث انتقال کر گئے۔ مجموعی اموات کی تعداد 1067 ہو گئی۔ 2603 نئے کیسز کے بعد کورونا متاثرین کی تعداد 50,694 تک پہنچ گئی۔ سندھ میں 19,924، پنجاب میں 18,455، KPK میں 7,155 اور بلوچستان میں 3,074 افراد متاثر، 15,200 سے زائد افراد صحتیاب۔ آج ملک بھر میں جمعۃ الوداع انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ کورونا وائرس کے باعث SOPs پر عمل کرتے ہوئے مساجد میں اجتماعات ہوں گے۔ امت مسلمہ کی خوشحالی اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ سندھ میں طویل عرصے بعد آج لاک ڈاؤن سخت نہیں ہوگا۔ ملک بھر میں شہری کورونا وائرس کو بھلا کر عید کی شاپنگ میں مصروف۔ صبح سویرے ہی بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ کسی بھی بازار اور مارکیٹ میں حکومتی SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ سماجی فاصلے کے اصول کو بھی بھلا دیا گیا۔ پولیس اور انتظامیہ بھی SOPs پر عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ شہروں میں روزگار کی تلاش میں آنے والے پردیسیوں کی عید اپنوں کے ساتھ منانے کی جستجو۔ ٹرین آپریشن جاری، مسافروں کی جانب سے ٹکٹ کے حصول کی کوششیں۔ جہاز کا ٹکٹ ملنا بھی مشکل، مہنگے ٹکٹ کے باعث شہریوں کو مایوسی کا سامنا۔ پشاور میں مسافر بڑی تعداد میں بس اسٹاپ پہنچ گئے، SOPs نظر انداز کر دیے گئے۔ جہانگیر ترین گروپ کی شوگر ملز ڈبل بلنگ اور اوور انوائسنگ میں ملوث نکلی۔ شہباز شریف فیملی کی العربیہ ملز میں ڈبل رپورٹنگ ثابت ہوئی۔ چینی اسکینڈل کی رپورٹ کے مطابق العربیہ کے 75% شیئر شہباز شریف فیملی کے پاس ہیں۔ مراد علی شاہ نے صرف اومنی گروپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے سبسڈی دی۔ ریگولیٹریز کی غفلت کے باعث چینی بحران پیدا ہوا اور قیمت بڑھی۔ 5 سال میں شوگر ملز نے 29 ارب کی سبسڈی لی، صرف 10 ارب روپے کا ٹیکس دیا۔ کسانوں کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا گیا۔ کوئی کتنا ہی میرے قریب ہو، معافی نہیں ملے گی، کسی مافیا کو نہیں چھوڑوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا چینی انکوائری کمیشن کی رپورٹ تک تنازع میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا عزم۔ بولے وہی کر رہا ہوں جو عوام کے لیے بہتر ہے۔ وزیر اعظم کی اچھی رپورٹ تیار کرنے پر شوگر انکوائری کمیشن کے سربراہ واجد ضیاء کو شاباشی۔ بولے آپ نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا۔ کمیشن کی تشکیل اور رپورٹ شائع کرنا سب عمران صاحب کو بچانے کا ایک اور سرکس اور نوٹنکی ہے۔ مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہتی ہیں چینی چوری کے فیصلوں کی منظوری عمران خان اور عثمان گزار نے دی تو کرپشن شریف خاندان کے ملوں نے کیسے کر لی؟ وزیر اعظم کو کمیشن میں کیوں نہیں بلایا گیا؟ نواز شریف قانون کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں تو عمران خان کیوں نہیں؟ خسرو بختیار کے بھائی سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی کیونکہ ان کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں۔ مریم نواز، حسن حسین، سلمان شہباز اور یوسف عباس کے پاس کون سا سیاسی عہدہ تھا؟ شوگر ایڈوائزری کمیٹی نے صوبوں کی رائے کے بغیر چینی کے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی۔ ملک احمد خان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عبدالرزاق داؤد اور خسرو بختیار کے بارے میں بھی کچھ نہیں کیا گیا۔ چینی ایکسپورٹ کر کے اپنے لوگوں کو 107 ارب روپے کا ناجائز منافع دلوایا گیا۔ عظمیٰ بخاری کہتی ہیں اربوں کے ڈاکے میں عمران خان، عثمان گزار، اسد عمر اور وزراء شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عثمان گزار کی وجوہات اطمینان بخش نہیں تھی۔ جہانگیر ترین کا کام پورا ہو گیا تھا، انہیں فارغ کرنا تھا۔ رانا مشہود بولے ڈاکوؤں، بھوکوں اور ننگوں کو ٹولہ ملک لوٹنے کے لیے اکٹھا ہو گیا ہے۔
پی آئی اے کا کورونا ریلیف آپریشن جاری، سعودی عرب کے شہر دمام میں پھنسے 250 پاکستانیوں کو اسلام آباد پہنچا دیا گیا۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز 250 پاکستانیوں کو لے کر نیو جرسی سے لاہور کے لیے روانہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے دی مانیومنٹس آف لاہور نامی کتاب کی رونمائی کر دی۔ عثمان بزدار کہتے ہیں پاکستان خصوصاً لاہور کی تاریخی عمارتیں ہمارا قابل قدر اور منفرد اثاثہ ہیں۔ جو قومی ماضی کی درخشاں روایت کو بھول جاتی ہیں وہ اپنا راستہ کھو دیتی ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان آج یوم القدس منا رہے ہیں۔ احتجاجی مظاہروں اور امریکہ میں اسرائیلی پرچم نظر آتش۔ رواں سال کورونا کے باعث یوم القدس کے سلسلے میں بیشتر پروگرام آن لائن ہوں گے۔ قائد اختلاف شہباز شریف کا یوم القدس پر فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، کہا کہ فلسطینیوں اور کشمیریوں کو انصاف ملنے تک سلامتی کونسل کی ساکھ پر سوال رہے گا۔ 72 فلسطینیوں اور کشمیریوں کے قانونی حق کو اسرائیل اور بھارت پامال کر رہے ہیں۔ یروشلم گولان کی پہاڑیوں اور جنوبی اردن پر امریکی اقدامات سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہیں۔ ملک میں مختلف حصوں میں ٹڈی دل کے فصلوں پر حملے جاری ہیں۔ زیارت کچھ امدون میں ٹڈی دل نے تیار فصلیں تباہ کر دیں۔ جنوبی پنجاب کے متعدد علاقے دی لپیٹ میں، کاشتکاروں کی جانب سے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے فوری اسپرے کرانے کا مطالبہ۔ آپ کو دیا چلتا ہے نظر آئے۔ افطاری سے ذرا پہلے صورتحال بہت ہی بگڑ جاتی ہے، تو آپ کو یاد کرانا یہ مقصود ہے کہ اگر ہم نے اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو مد نظر نہ رکھا، تو جو میں نے آپ کو شروع میں آج پچھلے 24 گھنٹے کی فگرز بتائی ہیں، تو یہ صورتحال بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے، اور اس کے لیے ہم کسی کو الزام نہیں دے سکیں گے، ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ ہمیں بالکل بار بار ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، ان اپڈیٹس کے ذریعے آپ کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ، کیونکہ یہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے، اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے کچھ طریقے ہیں، اور اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، یعنی کہ سماجی میل جول میں کمی اور فاصلہ۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ صورتحال آنے والے دنوں میں مزید بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو آپ سے میری بڑی دلی یہ درخواست ہے، اور آئی پلیڈ ٹو یو کہ خدارا اس کا خیال رکھیں، زندگی بھی اپنی جاری و ساری رکھیں، لیکن ایک احتیاط کے رویے کے ساتھ۔ اب آخر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جی، یہ جو شاپنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ماسک کے پہننے کے لیے بھی کچھ ضروری ہدایات جاری کیں، اور ریویو کیا اپنی جو اس وقت موجود ہماری اس سلسلے میں گائیڈ لائنز تھیں یا ایس او پیز تھے۔ اب ہم یہ ضروری قرار دے رہے ہیں کہ آپ جب بھی کسی بھی ہجوم والی جگہ پہ، بازاروں میں، چوراہوں پہ، کسی بھی پرہجوم جگہ پہ، اور خاص طور پہ دکانوں کے اندر اور پبلک ٹرانسپورٹ جب آپ استعمال کریں، اس وقت آپ کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے۔ یہ اب اس میں آپشن نہیں ہے، یہ آپ کی مطلب اس میں مرضی نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں گے، دوسرے بھی آپ سے محفوظ رہیں گے۔ آخر میں جی میں عید کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ایڈوانس عید مبارک، اور دوسرے یہ کہ عید کی نماز، چونکہ عید ہماری نماز سے شروع ہوتی ہے، تو عید کی نماز جو ہے وہ اس کے لیے وہی تمام تدابیر آپ نے بروئے کار رکھنی ہیں کہ جو آپ کو رمضان میں تراویح کے لیے یا دیگر نمازوں کے لیے مساجد کے حوالے سے آپ کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں۔ تو اس میں بھی بنیادی بات یہی تھی، جس طرح ہم نے رمضان میں کہا کہ آپ بجائے مسجد میں جانے کے ہر گھر کو مسجد بنا لیں، تو اب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں کے اندر اگر عید کی نماز ادا کریں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ دوسرے یہ کہ
عید کا جو موقع ہے اور عید سے پہلے یہ جو آخری اب ہفتہ ہے، اس میں چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں آپ کے گرد و نواح کے اندر، آپ اگر ایسے لوگوں کو جانتے ہیں تو یہ ایک ایسا موقع بھی ہے کہ جہاں آپ باہر نکلیں اور ان لوگوں کی مدد کریں ایک ایسے طریقے سے کہ جس سے ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ پاکستان میں جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو پاکستان کا بڑا زبردست خوبصورت چہرہ سامنے آتا ہے کہ جس میں شیئرنگ ہوتی ہے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور بغیر کہے کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ سب لوگوں سے جو جن کی استعداد میں یہ بات ہے ان سے ہماری استدعا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد، اپنے گرد و نواح میں، اپنے عزیز و اقارب میں بھی، اپنے محلوں میں، کالونیز کے اندر، اپارٹمنٹس کے اندر ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ اس لاک ڈاؤن میں کی وجہ سے ان کے روزگار متاثر ہوئے ہیں یا ان کو ضروریات پوری نہیں کر سکتے اس وجہ سے، تو پلیز ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ایسے ہم وطنوں کی مدد اس طریقے سے کریں کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے جی کہ اور یہ میں اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا آج کہ یہ جو عید ہے یہ بڑی مختلف عید ہے۔ اس عید کو یہ عید ایک طرف اور باقی تمام عیدیں جو اب تک ہم نے گزاری ہیں وہ ایک طرف۔ اس عید میں جو سب سے بڑا آپ نے جی فرق ڈال دینا وہ یہ ہے کہ اس عید پہ ہم نے گلے نہیں ملنا ایک دوسرے کے، بلکہ ایک فاصلہ رکھ کے ایک دوسرے کو عید مبارک دینی ہے اور ماسک کا استعمال کرنا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد ضرور دینی ہے، لیکن ایک احتیاط کے ساتھ، ایک فاصلے کے ساتھ اور بغیر گلے ملے، کیونکہ جب گلے ملتے ہیں تو اس انفیکشن کے پھیلاؤ کا وہ موجب بن سکتا ہے اور بہت تیزی سے لوگوں کے اندر وبا پھیل سکتی ہے۔ تو اس لیے گلے نہیں ملنا اس دفعہ اور دور رہ کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینی ہے۔ تو اگر ہمارا یہ خیال ہے جی کہ اگر ہم یہ سب احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، اگر نہیں کریں گے تو جو میں نے آج آپ کو اعداد و شمار بتائے ہیں صورتحال زیادہ بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پوری قوم جانتی ہے کہ شوگر مافیا کا سب سے بڑا سرغنہ شریف خاندان ہے، انہوں نے سیاست کو کاروبار کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب تک کی آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پوری قوم جانتی ہے کہ شوگر مافیا کا سب سے بڑا سرغنہ شریف خاندان ہے، انہوں نے سیاست کو کاروبار کے لیے استعمال کیا، دولت کی ہوس شریف خاندان کی سیاست کا محور رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شریف خاندان نے اداروں کا بے دردی سے استعمال کیا۔ سینیٹر شبلی فراز نے مزید کہا کہ عمران خان کی سیاست غریب عوام کے حقوق کے لیے ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ شریف مافیا نے ہمیشہ عوام کا استحصال کیا ہے۔ شبلی فراز اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ ان کا جو فوکس تھا، ان کا جو محور تھا، پریشانی تھی ان کی، وہ طبقہ تھا جو کہ یومیہ اجرت، دیہڑی دار، دکاندار، چھوٹا چھاپڑی والا، یہ سب وہ لوگ تھے جس کو کہ اس وبا اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اسی لیے انہوں نے جو احساس پروگرام کو ایک فوقیت دی، جس سے کہ کیش ڈسٹریبیوشن اور 90 لاکھ خاندانوں سے زائد افراد کے لیے کیش ڈسٹریبیوشن کا ایک بڑا ہی ٹرانسپیرنٹ اور ایفیشنٹ ایک پروگرام مرتب دیا، جس سے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کافی لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ کئی ایسے سیگمنٹس ہوتے ہیں جو کہ رہ جاتے ہیں۔
لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ بیت المال اور پینی اپیل پاکستان نے مل کر ہمارے ایک ایسے منفرد طبقے کو ایک مدد کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے. دیکھیں جی، جو اخبار فروش ہوتے ہیں، ہاکرز ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ آپ عام طور پہ ان کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے دروازے پہ اخبار پہنچا ہوتا ہے. چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے طوفان ہو، برفباری ہو، یہ اپنا کام خاموشی کے ساتھ صبح صبح اٹھ کے اور آپ کے گھروں تک اخبارات پہنچاتے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جس کی حقیقی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں کہ ایک بہت آپ کو نیند کی بھی قربانی، وقت کی، اور گھر گھر جا کر اور یہ وہ پہنچانا، اخبار پہنچانا ایک بہت بڑی خدمت اور سروس ہے. ظاہر ہے جب اس وبا سے ان کے کاروبار پہ بھی، ان کی آمدن پہ بھی بہت فرق پڑا، لیکن ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جو ان کے سربراہ ہیں ٹکا خان، جن کا نام میرا خیال ہے کوکا کولا سے پہلے ان کا نام جانتا تھا، اور جس اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ انہوں نے اپنے جو ساتھی ہیں ان کی نمائندگی کی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. دوسری طرف حکومت اپنے تئیں انہی کی کوششوں سے ہم نے آپ کا کیس فارورڈ کیا ہے، اور انشاءاللہ بہت قریب میں آپ کے لیے ایک جو کیش کا جو پروگرام ہے اس پہ بھی آپ کے لیے ہم انشاءاللہ خوشخبری آپ کو دیں کہ وہ بھی انشاءاللہ ان قریب بہت ہی کم عرصے میں انشاءاللہ وہ بھی پیکیج آپ کے لیے، کیش کا پیکیج بھی آپ کے جتنے بھی ممبران ہیں، کوئی میرا خیال ہے 4,500 کے قریب ملکی سطح پر، تو ان پہ بھی، کیونکہ ہم نے ایکنالج کرنا ہے آپ کی خدمات کو، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا کافی سختی سے گزر رہے ہوں گے، تو اس سلسلے میں جو ہے تو ہماری گورنمنٹ پوری طرح کوشاں ہے کہ باوجود محدود وسائل کے ہم جتنی بھی خاص طور پہ جو معاشی طور پہ کمزور ہیں، جو کہ بڑے ڈیپینڈ کرتا ہے ان کا ڈے ٹو ڈے کاروبار پہ، ان کی جو ہے زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، تو ان کے لیے پرائم منسٹر صاحب پورے ہر وقت جو ہے نا وہ اس کے بارے میں وہ سوچتے رہتے ہیں. تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس سخت وقت سے انشاءاللہ عنقریب گزر جائیں گے. میری آخر میں ریکویسٹ یہ بھی ہوگی کہ حفاظتی تدابیر پہ عمل کریں، جو بھی سوشل ڈسٹنسنگ یا SOPs ہیں اس پہ عمل کو یقینی بنائیں، کیونکہ ہم نے اس سے نہ صرف لڑنا ہے بلکہ ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت بہت شکریہ جی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جی جی. وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز اسلام آباد میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مناظر. وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز اسلام آباد میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں.